welcome all of you in the PIMA Convention 2024. First, I will request Professor Atif Hafiz, who is the Chairman Convention, to take Professor Tariq Rafi, who is the Chief Guest, to the stage. Professor Atif Hafiz and Professor Tariq Rafi. Now request Professor Dr. Abdul Aziz Memon, who is the Central President of the PIMA Pakistan, to take Khalilur Rahman Chishti to the stage. Khalilur Rahman Chishti साहब मौजूद हैं? Now I request Professor Shahid Noor, who is the patron of this convention, and Dr. Iftikhar Barni, who is the General Secretary of the Pakistan Islamic Medical Association, Pakistan, to take Professor Tipu Siddiq to the stage. Professor Shahid Noor, Dr. Iftikhar Barni, and Professor Tipu Siddiq. सर आप तारिक रफ़ी साहब We have already started this convention by the recitation of the Holy Quran in the beautiful voice of Dr. Farhan. And all my distinguished guests are here except the Khalil Rahman Sahib. So, all my distinguished guests, esteemed colleagues, valued participants, my sisters and daughters, it is with great pleasure and honor that I welcome you all at the Pakistan Islamic Medical Association Convention 2024. This gathering of the medical profession from across the country and beyond is a testament to our collective commitment to advancing healthcare and promoting Islamic values, which is the theme of this conference, Allamal Insana Malam Ya'lam. We are truly fortunate to have such a distinguished gathering of experts and leaders in our midst. Your presence here today inspires us and reminds us of the importance of collaboration, knowledge sharing, and innovation in the healthcare. As healthcare professionals, we have a unique responsibility to serve humanity and alleviate suffering. By coming together at this conference, we are reaffirming our dedication to this noble cause. We are here to learn from each other, share our experiences, and explore new avenues for improving healthcare outcomes. I would like to extend a special welcome to our esteemed chief guest, Professor Tariq Rafi,
who is the chairman HEC Sindh and former vice chancellor of the Jinnah Sindh Medical University, and Professor Tipu Siddiq, who traveled from US to Karachi just for this convention. I appreciate his coming here. Professor Shahid Noor, who is the patron of the conference, is the orthopedic surgeon. Mr. Khalilur Rahman Chishti is here, who is the renowned Islamic scholar who will deliver the keynote speech on the theme of the conference, which is Allama al-Insana ma lam ya'lam. And our beloved Central President, Dr. Abdulaziz Memon, who is the dermatologist by profession, is outgoing president now. This whole convention is under his guidance. And Dr. Iftikhar Barni, who traveled from Islamabad to Karachi. He is the General Secretary of the Pakistan Islamic Medical Association, Pakistan. And finally, Professor Atif Hafiz, who is the Chairman Convention and HOD ENT Surgery and Director DUHS. He's here. I welcome all these guests. I would also like to acknowledge the tireless efforts of the PIMA Organizing Committee in making this convention a reality. Their hard work and dedication have been instrumental in ensuring the success of this event. As we embark on this intellectual journey, I encourage you all to participate actively in the various sessions and discussions. Let us embrace the opportunity to learn, grow, and inspire each other. And all, thank you very much to all my esteemed guests from all over the Pakistan and beyond, and from Karachi especially. I'm thankful to the pharma companies who collaborate us to manage this event possible. To start with the speeches, I request Professor Shahid Noor to deliver his speech as a patron of the convention. Professor Shahid Noor, orthopedic surgeon at Liaquat National Hospital, Karachi. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's heartening to see such a galaxy of senior personnel sitting here who have come all across Pakistan and around the world. This convention is a unique convention. This is the largest healthcare convention in Pakistan, which is held by Pakistan Islamic Medical Association. The purpose of this conference is to transfer skill. Healthcare is becoming out of reach of masses. We need to have special solutions of preventing disease. That should be top priority. Treatment is not the only solution. We want to prevent non-communicable diseases as well as communicable diseases. Here, we are here to impart our knowledge that we want a solution, unique solution. We cannot just copy-paste what is happening in North America and in Europe. We have our own problem of infrastructure, funding, and priority of the government for the healthcare. This convention have different sessions and workshops, debate, and thematic talk. I'm sure the participant of this convention will learn and share experience. We want to make it very interactive sessions. And at the end of this convention, we want to have recommendations that are going to be put to the government. And also, we will have our own ways of providing healthcare to masses. This is already happening through Al-Khidmat chain of hospitals and clinic, Indus Hospital Network, SIUT, and ICVT, where state-of-the-art treatment is being provided to masses free of cost. So I hope that you are going to enjoy, you're going to participate,
and the message which is being elaborated in this convention will be passed on to masses. Assalamu alaikum. میں درخواست کروں گا جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جو اس کانفرنس کی تھیم ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آگاہی دے. جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب، استاد محترم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرا موضوع تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور طویل بھی ہے، تو میرے پاس 25 منٹ ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں. میں اپنا مضمون آپ کو وہ PDF بھیج دوں گا، تو آپ تفصیل سے اس کو پڑھیں. اور چونکہ قرآن مجید کا علم ہے، اس کو سمجھنے میں اور ہضم کرنے میں آپ کو وقت لگے گا، اور چیزوں کو بار بار پڑھنے اور بار بار اس کے اندر اترنے اور ڈوبنے سے پھر علم کا رسوخ حاصل ہوتا ہے. تو اس مختصر وقت میں 3-4 قرآنی آیات کی کچھ تفصیل اور کچھ اس کے نئے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کریں گے. دیکھیے، علم کا مطلب ہے جاننا، اور کیا جاننا ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہیں: خود شناسی، خدا شناسی اور کائنات شناسی. ہم کون ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ ہم اس کائنات میں کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کا علم. اور ہمارا اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ہے علم. اچھا، اب غور کیجئے، دوسری اہم بات جو آپ کو سمجھنی ہے، علم کا سرچشمہ کہاں ہے؟ علم کہاں سے آتا ہے؟ تو وہی بات ہے جو آپ کے تھیم میں ہے، علم الانسان ما لم یعلم. علم القرآن، علمہ البیان. تو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے. اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس نے انسان کو بولنا سکھایا، علمہ البیان. اب پہلے تفصیل سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، کامل ہے. وہ علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. اب ذرا سن لیجئے، 2 اور باتیں معلوم ہوئی. ایک علم غیب ہے، ایک علم شہادت ہے. شہادت کا مطلب ہے ایکسپوزڈ نالج، اور غیب کا مطلب ہے ان ایکسپوزڈ نالج. ہمارا جو علم ہے وہ صرف ایکسپوزڈ نالج تک ہے، اور ہم تھوڑا بہت سفر کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا، وہ جان لیا، ہم نے یہ تحقیق کی، وہ معلوم ہوا. تو بہت پہلے، آج سے 150 سال پہلے، غالب نے کہا ہے غیب غیب، غیب ہے غیب ہے غیب غیب، سمجھتے ہیں جس کو ہم شہود، جس کو آپ شہود سمجھ رہے ہیں، ایکسپوزڈ نالج ہے، وہ اصل میں چھپی ہوئی نالج ہے. ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. یعنی آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھا کہ خواب میں آپ سو گئے، خواب میں جاگے. تو جس کو آپ ایکسپوز نالج کہہ رہے ہیں، وہ بھی نیند میں جاگے ہیں، ابھی پوری طرح جاگے نہیں ہیں آپ. یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو،
ہر قطرے دریا میں دریا کی ہے گہرائی. یعنی ہر ایلیمنٹ کو لے لیجئے, ہر کمپاؤنڈ کو لے لیجئے, اس کی ایک اپنی دنیا ہے اور ابھی ان ایکسپوز دنیا ہے. اچھا دیکھیے اللہ کا علم کیسا ہے, ذرا اس کو سمجھ لیجئے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. آپ زور سے پکاریں یا آہستہ, اللہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, دل ہی دل میں پکارے, اس کے لیے برابر. وہ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے, اس کا علم مکمل ہے, علام الغیوب ہے, عالم الغیب بھی ہے, علام الغیوب بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بِكُلِّ شَيْءٍ. He has the total knowledge of all elements and compounds. دیکھیے وہ خالق کل شیء ہے, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. اب تین باتوں کو سمجھ لیجئے. اس میں تین آیتیں پڑھی نا میں نے, اس میں مشترک چیز کیا ہے؟ کل شیء. وہ ہر چیز کا خالق ہے, خالق کل شیء, پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے علی کل شیء قدیر, ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے وہ بکل شیء علیم. اب یہ لمبا موضوع ہے, بس اتنی بات سمجھ لیجیے. اب آ جائیے حضرت انسان کا علم کیا ہے. تو حضرت انسان کو ایسی صلاحیتیں دی گئیں کہ وہ استنباط کر سکتا ہے. اب میں یہاں وہ سورہ بقرہ کا جو مکالمہ ہے اس کا ایک نیا پہلو آپ کو بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پر اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک سبق پڑھایا. آدم بھی بیٹھے ہوئے تھے, فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ یہ چیز, یہ دیکھیے اس کا نام قلم ہے, یہ سبق پڑھایا. لیکن امتحان میں یہ پین نہیں پوچھا, دوسرا پین پوچھا, دوسری چیز پوچھی. فرشتوں نے کہا آپ نے تو سوال آؤٹ آف سلیبس کیا ہے, یہ تو پڑھایا نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا تھا. آدم ہوشیار تھے, سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ایک قلم بتایا تھا, یہ بھی قلم ہے لیکن وہ قلم نہیں ہے, اس کا رنگ مختلف ہے, اس کی سائز مختلف ہے, اس کی انک مختلف ہے. تو آدم کے اندر قوت تمییز ہے, یعنی دو چیزوں کو دیکھ کر اس کو نیا نام دینا. اس کو آپ آج کی زبان میں نومنکلیچر کہتے ہیں. یہ نومنکلیچر کیا ہے؟ آپ نے سارے درختوں کے نام رکھ دیے, پرندوں کے سارے نام رکھ دیے, آپ نے جتنے کیمیکلز ہیں ان سب کے نام رکھ دیے. ہر دن آپ نئے نئے نام وضع کرتے جا رہے ہیں. Every day you are adding so many names in the dictionary. You are coining so many terms. یہ سب کیا ہے, کیسے بنتی ہیں یہ الفاظ, کیسے بنتے ہیں یہ ٹرمینالوجی, کیسے بنتی ہے؟ جب آپ دو چیزوں کے اندر غور کرتے ہیں اور اس کے درمیان باریک فرق بتاتے ہیں. نہیں یہ ملتی جلتی تو ہیں لیکن یہ اس سے مختلف ہے, اس کو ہم یہ نام دیتے ہیں, اس کو ہم یہ نام دیتے ہیں. اسی کا نام ہے نومنکلیچر. یہ انسان کو قوت تمییز عطا کی گئی. اچھا جی, اب ذرا وہاں آ جائیے جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہے, ذرا کچھ ہم اس کے بارے میں غور کریں. تو وہاں بھی ذرا غور فرمائیے. پہلے تو حکم دیا گیا, کہا گیا پڑھو. حاکم ہے, آمیر ہے, حکم دے رہا ہے پڑھو. اچھا اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ اسم. اسم اصل میں مسمى کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر کے ساتھ ہی فارغ ذہن میں ایک تصور آتا ہے آپ کے پاس.
اسی لیے اللہ کا تصور اس کے اسماء اور اس کی صفات سے ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیجیے آپ. اسی لیے دیکھیے سبح اسم ربک الاعلی، اس کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جو اعلیٰ رب ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اسم ربی، ذکر اسم ربی، اس کے اسم کی اس نے حمد کی. جب اسم کی تعریف کرتے ہیں تو مسمى کی تعریف ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟ جب آپ حمیدہ کی تعریف کریں گے تو اس کی حمیدہ صفات کی تعریف کر رہے ہیں. جب آپ ڈاکٹر کی تعریف کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کی خوبیاں خامیاں بیان کر رہے ہیں نا. تو اسم اس پوری برانچ آف نالج کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. تو یاد رکھیے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو کیسے پہچانے؟ ایک ہی ذریعہ ہے. فون نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھ سکتے. ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اس کو اس کی صفات سے پہچانیں، اس کے ناموں سے پہچانیں. اس کے جو اسماء حسنی ہیں وہ حسین و جمیل نام ہیں. ہر حسین و جمیل نام ہر حسین و جمیل صفت کی نمائندگی کر رہا ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ جو اللہ کے اسماء حسنی یاد کرے گا اس کو جنت کی ضمانت ہے. یاد کرنے کا مطلب حس کرنا نہیں ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ عمر لگانی ہے آپ کو. اور قرآن میں دیکھنا ہے کہ یہ نام یہاں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، اللہ کی معرفت کیسے ہوگی. اچھا، تیسری بات یہ ہے، قرآن مجید اس کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات کا علم حاصل کرو، اشیاء کا علم حاصل کرو. یہ جو بات کہی گئی علمہ آدم الاسماء کلھا، یہ اسماء کا علم بہت اہم علم ہے. اسماء کا علم کیا مطلب ہے؟ اسماء کے خواص کا علم، یعنی دوسرے لفظوں میں knowledge of properties of elements and compounds. تو دو علوم ہائر نالج ہے جس کو ہم علوم علویہ کہتے ہیں، ہائر نالج. ایک علم وحی کا علم، دوسرا اسماء کا علم، اشیاء کے اسماء کا علم، اشیاء کے اسماء کے خواص کا علم. یہی تو ساری سائنس ہے. اچھا ادھر دیکھیے، بعض گھٹیا علوم ہوتے ہیں جس کو ہم سفلی علوم کہتے ہیں. قرآن نے اس کو بار بار کنڈیم کیا ہے، اور اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ٹرمینالوجی آپ کو سمجھنی پڑے گی. تو ایک تو لفظ استعمال ہوا ظن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، علم کے مقابلے میں ظن. دوسرا لفظ جو قرآن استعمال کرتا ہے وہ ہے خرص. خرص کا مطلب ہے اسپیکولیشن، اندازہ، اندھیرے میں تیر چلانا، تیر تکے چلانا. قتل الخراصون، لعنت ہے، مارے گئے جو اسپیکولیٹو باتیں کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں. تو یہ بہت ساری یہ جو دست شناسی ہے یا ہوروسکوپ ہے، یہ سارے یہ علم جفر ہے، علم اعداد ہیں. تو امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک یہ ہے، انہوں نے علم وحی کو چھوڑ دیا اور علم اشیاء کو چھوڑ دیا، وہ گھٹیا علوم کے پیچھے پڑ گئے. دیکھیے آپ کے زوال کا کیا سبب ہے؟ آپ مار رہے ہیں 41,000 لوگوں کو غزہ میں مار دیا. روزانہ 50, 60, 100 لوگ مار رہے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی، مزے سے دیکھ رہی، پیجر سے مار رہے ہیں. یہ سب ٹیکنالوجی کا ہے تو کمال ہے نا. اشیاء کا ہی علم ہے نا. یہ آدم کو اشیاء کا علم ہی تو دیا گیا تھا. آپ وہمی
اور اسپیکولیٹو نالج کے پیچھے پڑ گئے، ظنی علوم کے پیچھے پڑ گئے، توہمات میں گرفتار ہو گئے، سپرسٹیشنز میں گرفتار ہو گئے۔ اب اس کو دیکھنا ہو، اگر آپ چترال سے لے کے کراچی تک سفر کر لیجئے، آپ کو ہر جگہ ملے گا بنگالی جادو، ملے گا آپ کو نامردی کا علاج، ملے گا آپ کو۔ یہ پوری قوم کی دانش آپ کی دیواروں اور آپ کے پتھروں پر محفوظ ہے، یہ پوری قوم کا زوال ہے۔ یہ قرآن کو بھی چھوڑ دیا آپ نے اور اشیاء کو بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، اب میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے سنیے۔ ذوالقرنین کو لے لیجیے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کا علم تھا۔ تو ایک قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، درمیان میں درہ ہے، وہاں سے یاجوج ماجوج آ کے ہمیں روزانہ تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو یہ باڑ دیجئے، بند تعمیر کیجئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوہا لائیے، تانبا لائیے، لیکن مین پاور میرے پاس نہیں ہے، مین پاور سے آپ کو مدد کرنی پڑے گی۔ ٹیکنالوجی، دماغ میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ہم پیسے بھی دینے کے لیے تیار گئے، کہتے پیسے نہیں چاہیے مجھے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، پیسے نہیں چاہیے، اللہ نے بہت دیا مجھے۔ اس کے بعد وہ پگھلاتے ہیں، لوہا تانبا بند تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس میں کوئی سوراخ نہیں کر سکیں گے یاجوج ماجوج، اتنا اونچا بنا دیا ہے، اوپر سے چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں لیکن سنو، یہ ساری شاندار تعمیر میری ہے تو بڑی مضبوط، لیکن ہے عارضی، اور جب قیامت برپا ہوگی اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ آپ کو ہائی رائزز نظر آتی ہیں، یہ امریکہ اور برطانیہ کا عروج آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے، یہ ان کی ڈومیننس آپ کو نظر آتی ہے، یہ دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ ان کو مار دیا، ویتنام میں جا کر انہوں نے مار دیا، 55 سے 75 تک، 20 سال تک کتنے لوگوں کو مارا۔ پھر اس کے بعد یہ آگئے عراق میں 1.5 لاکھ لوگوں کو وہاں مار دیا انہوں نے، اب آگئے ہیں فلسطین میں مار رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ وحشی درندے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کا کلچر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ آپ کیا چیز ہیں؟ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا۔ اچھا، اب دیکھیے بنی اسرائیل کی مینٹیلٹی یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے، سارے اسلامی ممالک میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجیے۔ اللہ نے کہا تمہارے بادشاہ طالوت ہوں گے جن کی لیڈرشپ میں آپ کو جہاد کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے طالوت تو بڑا غریب آدمی ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، اللہ نے تو ان کو کوئی پیسہ ویسا دیا نہیں، سرمایہ دار نہیں ہے، زمیندار نہیں ہے، وڈیرے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، ملک معراج خالد ہیں وہ۔ اللہ نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، physically he is fit, mentally he is fit، اور تورات کا علم ہے ان کے پاس۔ تورات جو 300 سال پہلے حضرت طالوت سے 300 سال پہلے حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، وہ تورات اللہ نے جسے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ تورات کی تختیاں اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں، وہ ہاتھ اپنے 2 ہاتھوں سے جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اچھا دیکھیے، جو غیب کا علم ہے اس پر آپ من و ان ایمان لے آئیے۔ غیب کی دنیا ہے نا، ہماری عقل محدود ہے، یہ عقل کی نارسائی ہے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے، سن لیجئے، اپنے بارے میں، یہ آپ لوگوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں کسی تکبر کا شکار نہ ہونا۔ نو میٹر آپ کتنے بڑے سائنسدان کیوں نہ ہو،
آپ کی ریسرچ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیے۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 ہے، یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کو جواب دیجئے کہ یہ اللہ کے حکم کا نام ہے، امر ربی، میرے رب کا حکم ہے یہ، بس۔ اس کے بعد کہا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اتنا سا علم دیا گیا، اکڑو مت، تمہیں علم کا 1% بھی نہیں دیا گیا، 0.00000 بھی نہیں دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنی چھوٹی انگلی سمندر میں ڈال دو، اس انگلی کو جتنا پانی لگے گا اس سے بھی کم علم ہے تمہارا اللہ کے مقابلے میں۔ اچھا یہ بات ہو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا علم مکمل 100%، عالم الغیب والشہادہ، اور ہمارا علم بہت ہی ناقص۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب دوسری بات جو آیت الکرسی میں کہی گئی ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے اتنا بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے علم میں سے کچھ آپ کو خیرات کر دے، کسی نبی کے ذریعے سے، کسی کتاب کے ذریعے سے اپنے غیب کے علم میں سے کچھ دے دے آپ کو۔ تو غیب کے علم پر ایمان لے آئیے۔ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لائیے۔ آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لائیے۔ آپ نے جنات کو نہیں دیکھا، ایمان لائیے۔ جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، ایمان لائیے۔ غیب کی ایک دنیا ہے، سن لیجئے۔ اب قرآن مجید آپ کو غیب کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے، اس کا علم اور ادراک ہونا چاہیے آپ، غیب کا علم۔ ادھر دیکھیے، کوئی سائنس، کوئی فلسفہ، کوئی کشف، کوئی صوفی، کوئی مراقبہ یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اللہ نہیں سوتا، اللہ نہیں اونگتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کوئی سائنس معلوم نہیں کر سکتی، قیامت تک معلوم نہیں کر سکتی۔ یہ غیب کا علم ہے، غیب کا علم ہے۔ اللہ اونگتا نہیں، اللہ بھولتا نہیں، جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وما کان ربک نسیا، نبی بھول جاتا ہے، آدم بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھائی، سجدہ سہو کیا۔ نبی بھول جاتا ہے، حضرت موسیٰ بھول گئے، مچھلی بھول گئے، ان کے نائب تھے وہ بھول گئے، یوشع بن نون جوشوا۔ اللہ نہیں بھولتا، وما کان ربک نسیا، جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہے، جو سو جائے وہ خدا نہیں ہے، جو غلطی کرے وہ خدا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا علم ماضی کا بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے، حال کا بھی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے کہ جو آپ کی آزادی ہے، اس نے آپ کو آزادی دی ہے، فریڈم آف چوائس دی ہے، اما شاکر ہوا اما کفورا، آزاد ہے نا، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ آپ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے یا غلط استعمال کریں گے، اسی کا نام تقدیر۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام، اس پر آپ کا پورا یقین ہو، غیب پر۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، پہلے ہی بتا دیا گیا آپ کو، غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں، سن لیجئے میرے بھائیوں، کہ مسلمان کی حیثیت سے جیو، مسلمان کی حیثیت سے مرو، کمپرومائز مت کرو۔ اسلام پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
پتہ نہیں قرآن میں یہ کیوں لکھا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا. I think it is impossible. Nothing is impossible for Allah subhanahu wa ta'ala. تو اپنے آپ کو پہچاننا، کائنات کو پہچاننا، کائنات کو ایکسپلور کرنا، کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کا سراغ لگانا، یہ آپ کا کام ہے. اللہ نے آپ کو یہ کام دیا نا، اور علم وحی کی روشنی میں کریں گے کام یہ، تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. اچھا جی، میرے پاس 2-4 منٹ اور ہیں. ایک مشہور آیت ہے سورہ فاطر کی. سورہ فاطر کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28. اچھا، ذرا وہاں پر ایک مشہور لفظ ہے، استعمال ہوا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بلا شبہ اللہ سے خشیت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو میرے بندوں میں سے عالم. اچھا، یہ جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو آپ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عالم کا مطلب صرف قرآن کا عالم ہے، صرف حدیث کا عالم ہے، علم وحی کا عالم. علم وحی اور علم اشیاء، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، ان پہ کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ آیت کیا کہتی ہے، ذرا پوری اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے سیاق و سباق کو سمجھ لیجیے. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور اس سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور اس نے رنگ برنگے پہاڑ بنائے، سفید پہاڑ، سنگ مرمر کے سفید پہاڑ، سرخ پہاڑ، سرخ پتھر کے پہاڑ، اور وغرابیب، سود، اور بہت ہی کالے رنگ کے پہاڑ بنائے، مختلف رنگ کے. اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں بھی رنگ رنگ کے انسان پیدا کیے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں بھی رنگ رنگ کے جانور پیدا کیے، الوان مختلف. اور اس کے بعد فرمایا گیا وَالْأَنْعَامِ، اونٹ کئی قسم کے ہیں، کئی رنگوں کے، بکریاں کئی رنگوں کی ہیں، دمبے کئی رنگ کے ہیں، اور گائے بیل کئی رنگ کے ہیں. اس کے بعد کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب کائنات کے مطالعے کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ خشیت پیدا ہوگی. خشیت کسے کہتے ہیں؟ دل کی نرمی کو کہتے ہیں. ذرا غور، میں ذرا مشکل بات تھوڑی سی بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے. ایک خشوع ہوتا ہے جو ظاہری چیز ہے، اور خشیت داخلی چیز ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں توحید کا راستہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں آخرت کا راستہ ملتا ہے. یعنی ادھر دیکھیے، کائنات شناسی سے خدا شناسی کا راستہ ملتا ہے. یعنی سائنس سے آپ ملحد اور یعنی خدا کے منکر نہیں بنتے، بلکہ پکے مسلمان بنتے ہیں. سمجھ گئے بات آپ؟ اب دیکھیے، اگر یہ ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے نا، آپ نے والکینو کو دیکھا ہوگا، پہاڑ پھٹتا ہے، اس میں سے لاوا نکلتا ہے. تو اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو آپ دیکھتے کیا ہوتا؟ 2 چیزیں ہوتی. پہلی چیز زلزلہ آتا، لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع پیدا ہوتا، پہاڑ ہلتا، زلزلہ آتا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ متصدیاً، پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ پھٹتا، اور اس میں سے پگھلا ہوا لاوا نکلتا. وہ کیوں نکلتا ہے لاوا؟ خاشعا متصدیاً من خشیت اللہ، وہ اندر کا لاوا پگھل گیا ہے، وہ پتھر دل پانی ہو گیا ہے،
وہ پکا جو منکر تھا خدا کا وہ پکا مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ اچھا جی، اب وہ 2 آیات آپ کو زبانی یاد ہوں گی، ذرا میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سمجھا دوں آپ کو۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کائنات شناسی سے خدا شناسی کا راستہ ملتا ہے، خود شناسی کا راستہ ملتا ہے آپ کو۔ کائنات کو سمجھو نا، ہم نے کائنات کو سمجھنا چھوڑ دیا، خدا کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آخری وحی کو، آخری رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے۔ دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے زمین آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں دلیلیں موجود ہیں۔ عقل مند ہوں تب نا، وہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ خود شناسی، اب کائنات شناسی سے خدا شناسی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ یہی تو سائنس کا کام ہے آپ کا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ انجمن بیکار نہیں آراستہ کی۔ ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کا ایک مقصد ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہے کنکلوژن۔ سائنسدان کو اس کنکلوژن پر پہنچنا چاہیے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے امتحان میں پاس بھی ہو سکتا ہوں، فیل بھی ہو سکتا ہوں، جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور دوزخ میں بھی۔ فوراً وہ دعا کرتا ہے، ما خلقت ھذا سبحانک، اے اللہ تو بے عیب ہے کہ فضول کام کرے، ابس دنیا پیدا کرے۔ یہ دنیا بیکار نہیں بنائی گئی، بے مقصد نہیں بنائی گئی، تو ایسا فضول کام نہیں کر سکتا، تو سبحان ہے، بے عیب ہے۔ فقنا عذاب النار، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کائنات شناسی سے خود شناسی اور خدا شناسی کا سفر کہاں پر منتج ہو رہا ہے، اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو دماغ میں یہ غلط بات لوگوں نے دماغ میں ڈال دی ہے، اور مولویوں کے دماغ میں بھی ایک غلط بات ڈال دی گئی ہے۔ وہ بات کیا ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ۔ مولویوں کو مدرسوں میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم قرآن و حدیث کے عالم ہو، تم دوسرے علوم حاصل نہیں کر سکتے، تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، اکانومسٹ نہیں بن سکتے۔ نہیں جی، نہیں بن سکتے۔ اچھا، اور آپ لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، خبردار جو تم نے ہمارے ڈومین میں قدم رکھا، ہم ہیں چودھری، آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے حدیث نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے فقہ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو مسلمہ کو پولی میتھس کی ضرورت ہے۔ پولی میتھس یعنی جامع العلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ قرآن بھی اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ دنیا زیادہ سمجھیں گے۔ دنیا زیادہ سمجھیں گے تو دین زیادہ سمجھیں گے، دین زیادہ سمجھیں گے تو دنیا زیادہ سمجھیں گے۔ یہ ڈائیکوٹومی آف نالج نہیں ہو سکتی۔ یہ علم وحی اور علم اشیاء میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا آپ نے نام سنا نا، شیخ الاسلام، عیسائیت کے یہ ماہر ہیں، منطق اور فلسفے کے یہ ماہر ہیں، ارسطو کا یہ رد کر رہے ہیں، عیسائیوں کے تمام سیکٹس کا ان کو علم ہے، شیعوں کے سارے فرقوں کا ان کو علم ہے، صوفیوں کے سارے فرقوں کا ان کو علم ہے، یہودیت کا سارا علم ان کو ہے۔ علم کا سمندر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی حدیث کا علم ابن تیمیہ کو نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں،
ڈاکٹرز کو یہ کہتا ہوں، خدا کے بندو عربی زبان سیکھو، خصوصاً نوجوان ڈاکٹروں کو شادی سے پہلے میں کہتا ہوں عربی زبان سیکھو، قرآن میں ڈوبو، قرآن کو بغیر ترجمے کی مدد سے عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرو، احادیث کو پڑھو۔ تو یہ آپ کام کریں، یہ آپ کریں، آپ کو کئی علوم پر مہارت حاصل کرنی ہے۔ میرے پاس اب بہت ساری مثالیں ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ابن سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن سینا ایک اسماعیلی تھا لیکن حافظ قرآن تھا، یہاں کا رہنے والا تھا، ترکمانستان کا۔ عربی زبان میں اتنی مہارت حاصل کی، عربی زبان میں قصیدہ لکھا اس نے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ عربی زبان کا شاہکار قصیدہ ہے۔ بہت بڑا سرجن تھا، فلسفے کا وہ ماہر، ارسطو کا وہ چیلا۔ امام غزالی نے اس کو کافر کہا ہے کیونکہ وہ زمانے کو قدیم سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، دنیا بھی ہمیشہ سے، حالانکہ دنیا خالق کل شیء خلق السماوات والارض۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ پالیمیتھس تھے، یہ لوگ ضروری ہے۔ اور قرآن کی زبان، آخری وحی کی زبان، احادیث کی زبان، اس پر مہارت آپ کو ہونی چاہیے۔ اور امت کو پالیمیتھس کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن بڑے لوگ جو کئی زبانوں کو جانتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کو عبرانی آتی تھی، حمید الدین فراہی کو عبرانی آتی تھی، ابو الحسن علی ندوی، مولانا مودودی کو انگریزی زبان پر بہت عبور تھا ان لوگوں کو۔ یہ برگساں جو تھا، یہ انڈیا میں جا کر اس نے سنسکرت سیکھی پنڈتوں سے، اور ہندو مذہب کا بڑا ماہر ہو گیا وہ۔ تو خدا کے بندو، آپ دنیا میں کوئی نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت پڑھنا ہوگا، بہت پڑھنا ہوگا، بہت پڑھنا ہوگا۔ اور بڑے لوگ پھر بڑا کام کر جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیز کیا ہے کہ اللہ کو سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، کائنات کو سمجھنا، اپنی زندگی کے نصب العین کو سمجھنا، اور پھر اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب، بہت عمدہ تھیمیٹک ٹاک۔ ہمارے جو اس کانفرنس کا جو تھیم ہے اس پر عمدہ قسم کی ٹاک آپ لوگوں نے سنی۔ میں جو ہے ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر آفتاب احمد کو، جو ہمارے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں کراچی کے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لیگسی آف اسٹارز ہے، ایکس پریزیڈنٹس آف سینٹرل پیما، ایکس پریزیڈنٹس آف کراچی، آگے بیٹھے ہیں فاروق عبدالی صاحب، اور بے شمار جو ہے وہ استاد، بے شمار جو ہے وہ پریزیڈنٹس، ایکس پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین، مصباح العزیز صاحب، حامد ذکی صاحب لائک، اور کرنٹ ایچ او ڈیز لائک پروفیسر قیصر جمال صاحب، پیچھے تشریف فرمائے مصور انصاری صاحب، یہ سب لوگ تشریف فرمائے، ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور اب ہم اپنی کی نوٹ اسپیچ کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر ٹیپو صدیق صاحب دی امپورٹنس آف اے کلچر آف ریسرچ، اس پر اپنا کی نوٹ اسپیچ دیں گے۔ He is one of the world's leading neuroscientists, professor of neurology and director of the division of neuromuscular medicine at Northwestern University of Chicago, USA. A medical graduate of Dow Medical College in 1973, he is best known for his discoveries concerning the genetic and molecular abnormalities in motor neuron disease. He has over 300 publications and over 43,000 citations in a H-index of 80. He is an ardent follower of Allama Iqbal and a keen reader of history, religion in Pakistan. He was a very good worker at the time of Dow Medical College with the
Union and Jamiyat, Professor Tipu Siddiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. Assalamu alaikum. I'm very grateful to the organizers to invite me, and especially the doctor here who has been running back and forth to accommodate us and to fulfill all our unnecessary demands. Also thankful to my colleague, Professor Iqbal Meman, who is here. I'm grateful that he is honored by his presence. What I want to talk to you about today, can you all hear me well? Can you hear me now? Little bit. They say in the back. Gee. How about now? So what I want to do is to re-emphasize why research is important in the life of a community, of an individual, and of a nation, and in the world in general. Without research, we atrophy, because the world is expanding into new knowledge. We cannot pick up an old book from the shelf and say, we will find the answers to the problems of today. We have to exert ourselves. We have to find new ways of doing things, and we have to work hard. Iqbal says in Lenin Khuda ke Hazur mein, in which he uses Lenin, an atheist, materialist, in the presence of God, and he says that "Ay anfaso afaq mein paida tere ayat, haq ye hai ki zinda ho painda teri zaat." This is direct quote, paraphrase from the Quran, which talks about the will of God, the will of God that is creative, and that creative will of God is the physical world that He has created. And then he talks about the legislative will of God, which is wahi, which comes down to special people and then is transmitted as to how you will organize your life, yourself, and with others. So the creative will of God and the legislative will of God. Anyone can learn about the creative will of God. It is out there, it is the physics, it's the chemistry, it's the biology, it's what have you. But the legislative will of God is only through special people
It deals with knowledge that is not available to humans because it is mainly about events that take place after death, and also about events in this life as to how to deal with other people and with yourself in relation to God. So there are limitations to our knowledge, because I'll give you an example. If you take a rat colony and put them in a maze, and the maze is even odd number, they'll find their way. But if it's a prime number maze, they can never find their way. So every species has a limitation in terms of the conceptualization of the world. How a bird sees the world, how a dog sees the world, and how humans. So we have our limitations, but we don't know what they are. So we have to experiment and exert ourselves to know our limits. Clearly, our limits keep expanding. Iqbal says that we are in a creative mode. Allah is the best of creators, and we are the helper in those creations. So let me just give you an outline here. So this outline, you can see, I don't have a pointer, but can you all see it? Yes. So I want to give you examples of how research can be applied to counter anti-science, to counter false ideas and beliefs, and how history has been misused for ideology and how that can be countered. So, and then I start with how the example of our next door neighbor, which has embarked on a whole crusade of anti-science and ahistorical ideas about history, and how science and investigation has turned them down now. Also want to talk to you a bit about the importance in this context of the steppeland people. And then briefly about the genealogy and genetic differences between those two kinds of inheritance, and they may be of very much important to this audience. And then how religious scholarship requires research, and I'll give you one example of that. And then I'll talk about the claim of a Nobel laureate. We are all specialists. In science and neurology, we have a dozen different specialties because the body of knowledge has grown. There is no way a single person can address the entire body of knowledge. If you want to expand the knowledge, you may have one problem that you want to solve and spend all your life. Knowledge is not what it used to be, where you could know everything there was to know because there wasn't much to know. People just argued with each other and had different kinds of philosophies. We're talking about real knowledge, and we're talking about the expansion of knowledge that has occurred. So you'll spend all your life trying to work out a problem, and then you will make teams together to make something even greater and more beautiful. So let me give you this example, and this is a reference you can see here about this paper written by Audrey Truschke. She's a professor at Rutgers University, and she wrote a book on Aurangzeb. And the Hindutva group was incensed that she had written a book which was slightly in favor of Aurangzeb. You know, Aurangzeb was demonized by the British and was demonized by Hindutva. So she points out the anti-science mythology of science in India and Hindutva, and the ahistorical ideas that have grown there and have spread across in the communities, that all good came from India or South Asia,
and that is Hinduism, Brahmanism, Jainism, and Buddhism. And all things that came from outside are bad, like Islam and Christianity. And that humans, most importantly, the humans came from India. This is out of India hypothesis rather than the mostly accepted, proven idea that human beings originated in Africa, came out of Africa, and spread throughout. So let me just take you to a journey about 600 years before the Common Era. And this is a bit of a disturbance. This is a map of Eurasia, and this is the Pontic region above the Black Sea. I don't have a pointer, but you can see the Black Sea and the Caspian Sea. And between those two are the Caucasian Mountains. And these people who are called Scythians by the Greek, and Josephus, who was writing after the passing of Jesus, he was with the Romans, though he was a Jew. He wrote the Antiquities of the Jews, and he wrote about you can see the Black Sea, the Caspian Sea, and all the way from Ukraine is in the news, so you can see, and all the way down, almost north of Greece, Macedonia, and this entire region all the way to the Altai Mountains in China, north of China. These people were horsemen, they were nomads, they were free people, and they raided everything. They had no homes, so no enemy could defeat them. And then they spread in this entire region, and they came down sometimes to raid through the Derbent Pass, because the Caspian Sea had receded, and so this Caucasian Mountains, there was a pass, and later on the Persians, the Sassanids built a wall here called the Derbent Pass. But they also came down through the Dariel Pass and raided all these different areas. Exceedingly dynamic people and very powerful. Even Dara Sikandar se wo marde faqir ola. You know about Dara? He had a great empire. He was a Muwahid. He believed in one God. He could not defeat them. He went over from here and chased them all over the place. So why am I telling you about this? Because this has to do with the history that I'm going to talk about, but how the genes from this region spread across Eurasia. So these are the different empires that came from time to time. This is the Achaemenid Empire under Dara or Darius, and it was there from all the way down to the Sutlej River. And then same thing with the Alexander's Empire. So this is just a point here to make that India, as known to the Western world, was what is now Pakistan. There was no concept of India beyond the Sutlej River. That was later invented by the British and then taken on by the founders of the current Republic of India in order to appropriate the culture, civilization of the entire region. So now I want to introduce you to Professor Beckwith, Christopher Beckwith. He's emeritus professor at University of Indiana, and the received knowledge or information is that first there was Brahmanism, then there was Hinduism and Jainism, and then Buddhism. He has completely turned that over. And he says that Buddhism came first, and it came from the Scythian people that I told you about. The Scythian people, he says, gave 4 great thinkers to 4 different nations. First philosopher was the Anarchus, who was half Scythian, half Greek, and he went to Greece. He was one of the earliest philosophers of Greece, predating Plato. And the second one was Zoroaster,
And that was a gift of the Scythians to Persia, to Iran. And he came and he taught them about one God. That was later changed on by other people at the time of Cyrus. But he taught about one God. That was Zoroaster. He was a Scythian, and he was a gift in the sense to the Iranian people. And the third was Buddha. He's known as Sakya Muni. That means the sage of the Scythians. And he came from what is now Afghanistan and Pakistan, and then went down to India to teach them about skepticism. That I don't know. I cannot be an extreme this way or that way. That was part of his philosophy. So just let me tell you a little bit about Professor Beckwith. He was a MacArthur Fellow, and his interest is Central Eurasia, history of cultures, and medieval Central Asia. He specializes in Asian languages and is linguistics, and he knows Old Tibetan, he knows Chinese, he knows Sanskrit, and many other like Old Turkic, Uzbek, and so forth, Japanese, and he has written about it. He's written about early Buddhism and so forth. So he's qualified, very qualified, and this is a list of some of his books: The Tibetan Empire, Medieval Tibeto-Burman Languages, Japanese languages, and so forth. But the book that I came across, which he published in 2012, was The Warriors of the Cloisters, and how these people who were Buddhists, they gave the idea of the university to the Muslims and the madrasa, and how it spread across Central Asia into North Africa and into Spain, and from there to Europe. So the universities that were created in Europe came from this. This is his book. If you have a chance, you should read it. It tells you the relationship between the Muslims and Buddhists in our own backyard, Central Asia, Afghanistan. And then his latest book is The Scythian Empire, Central Eurasia and the Birth of the Classical Age from Persia to China. Just published that. It's a very interesting book. It's a whole different chapter. So these are his main books that are available in the market: Empires of the Silk Road, Scythian Empire, Greek Buddha. So I'm going to talk about the Greek Buddha. The current beliefs of the Buddhists are that Buddhism was founded by an Indian. A reasonably accurate account of the Buddha's life and teachings are given in the Pali Canon. Pali is a language. The Buddhists taught karma at rebirth and ways to nirvana as a release from the karmic round. Buddha taught the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path. Taoism was founded independently by a Chinese sage called Lao Tzu, its similarities to Buddhism being a coincidence. Buddhism emerged in a context of early Brahmanism, which it reacted against. Buddhism emerged alongside the new religious movements reacting against Brahmanism, such as Jainism and the heterodoxies of Buddhism called the Ajivikas. Buddhism emerged in a developing urban civilization in the Ganges Valley, Pataliputra. Pyrrhonism, Pyrrho was a Greek philosopher who came with Alexander, and he discussed philosophy with the Buddhists, was a Hellenistic philosophy which it could be said to be influenced by Pyrrho's visit to India. Now Beckwith says this is all wrong. What you have been taught for hundreds of years is incorrect, and he has done actual research. He has gone and looked at the sources. He is looking at the linguistics, how the language was formed, and he's an expert in that very special area. For example, he says that there's nothing written in Sanskrit since maybe 10, 15 years before the Common Era.
Or he says that there's nothing written about Brahmanism at all. There's no written record. He says the Buddha was not an Indian. Instead, the Buddha was a Scythian, people living to the north of Persia, and in contrast with the Greeks, and he was called Shakyamuni, that is the Scythian sage. You know about Sistan? Who knows about Sistan in Iran? Anybody know about Sistan in Iran? Sistan का नाम सुना है किसी ने? Sistan means Scythian. It means Saka. Saka Empire. That is actually derived from Scythian. The Pali Canon, he says, was composed 500 years after the death of Buddha. This is what they use. As you use the Quran, they use that Pali Canon. And offers very little reliable information about the Buddha. Most of the information has been made up to fit later models of what Buddhism is that developed after the 1st century of the Common Era. He says the Buddha did not teach karma and rebirth, but only the balanced skeptical arguments, Pyrrhonism of the middle way, and the release he taught was not from the rounds of existence, but rather from the polarizing constrictions of metaphysical views, both positive and negative. However, the fundamental Four Noble Truths and Noble Eight may now seem to Buddhism, they are a later addition attributed to the Buddha. We've seen it in our own religion, how things have been added over time. So this is not unusual. Same thing with Christianity and Judaism. Lao Tzu may be one of the same person as Buddha. He was a Chinese sage. So the Taoism is effectively an early form of Buddhism in China. So Buddhism, and please note this, was the first religious movement to emerge in South Asia, and others such as Brahmanical Hinduism and Jainism have copied it and sought to compete with it by claiming similar antiquity. Hamare yahan bhi hai. That's the idea. You know, we were before you. Buddhism did emerge in a setting with developing cities, but in Gandhara, northwestern India or Pakistan, more subject to the Persian and Greek influences, not the still rural Ganges Valley, even if the Buddha had then traveled to the Ganges Valley. Remember that when Alexander came, they only went up to the Sutlej, and similarly with Dara and others, because beyond that was unknown. Pyroskepticism was so radically discontinuous from other Greek philosophies that it must be considered early Buddhism rather than Greek. So he's trying to point out that Pyro came with Alexander and learned from the Buddhist sages and went back, and he calls that early Buddhism. So now look at this. So this has completely refuted the Hindutva philosophy of that we preceded everything else in South Asia. And here is a Scythian from Central Asia or Afghanistan who is actually the first in terms of spreading a faith or a philosophy or a religion in all of South Asia. It's quite radical, but it completely upturns and demolishes the entire Hindutva philosophy. Now the second thing this Hindutva says is that humankind came from India. And we know from science, I'm a geneticist, it's absurd. No real scientists believe that. But here, let me show you. So this is the out of Africa hypothesis and how humans came out of Africa about 60,000 years ago or 100,000 and then spread into Europe and via Arabia into the rest of the world, and from there onwards, and then from the Bering Strait down. And you can see the thousands of years that how early they spread and how they spread. Nothing to do with spread out of India. So here's a paper now that just came out, and it is written by, the senior author is an Indian, Priya Murjani, but they're all in Berkeley, in California. So here's the summary of this paper. Nearly all the South Asia's ethnic and linguistic groups
That means all the way from the Hindu Kush Mountains down to the tip of South Asia, are the product of three ancient Eurasian populations who met and mixed. First were the local hunter-gatherers, 60,000 years ago. Then Middle Eastern farmers, Iranian farmers or Anatolian farmers, and then Central Asian herders, the same region that I showed you, but 4,000 years ago. They're called the Yamanaya people. And they came down, they had chariots and they had horses, and they buried their people with horses in them. Hindus don't bury their dead. It is also strengthens the claim that the Proto-Indian European, the ancestral language that gave rise to modern language from English to Russian to Hindi or Sanskrit or Prakrit, originated on the steppes of Asia. That's why the importance of the steppes. Murjani and her colleagues argue that the settlers who gave way to the contemporary Indians were part of a single migration out of Africa 50,000 years ago. Modern individuals sampled derive 1 to 2% of their ancestry from the Neanderthals and the Denisovans, just like the Europeans. But Indians collectively carry a stunning variety of these archaic genes compared with other worldwide populations. 90% of all Neanderthal genes that have made their way into human population were present in the 2,700 Indian genomes. These 2,700 people are part of a dementia study, longitudinal study, and that's how they got the DNA from every part of India, not Pakistan. The researchers also identified several new candidates for the Neanderthal Denison genes and have given their descendants some evolutionary advantage. And here is you can see that how much of the Neanderthal and the Denisovan gene compared to other populations are present in the Indian population. It's in megabases on one side. And this buttresses what anthropologists have known for a long time, linguists, that the Proto-Indo-European language groups are derived from Celtic, Celtic, they're called Ayer. Ayer is Ireland, is Aryan or Aryan, is the same thing. They all came from there. Italian, Germans, Balto-Slavic, Indo-Iranian, which includes Farsi, Kurdish, Pashto, other Prakrit languages, Hindi and so forth, but not the South Indian languages. And then there are the rare ones, the Albanian, Greeks, Armenian, and Anatolian, and in China, the Tocharian. So I want to give you a breath now. So I've told you two major demolitions of the Hindutva philosophy. First one was that they said they had precedent in terms of religion, Hindu religion, Brahmanism first, then Hinduism, and then Jainism, and so forth, then Buddhism, and then Sikhism, and so forth. But this man, Beckwith, he's not a Muslim, he's demolished their entire facade of false history by showing that Buddhism came first and didn't come from India, it came from outside. So you understand the importance of this. It completely demolishes their claim. The second thing I told you about, that their claim about out of India, is nonsense. We know that as physicians and scientists, but here I have shown you in just a papers published, not published yet, but February 2024, it is on the, it's free, you can get it. Now I want to take you to another area, which you may find a little disturbing, but I think it's good to do research and know about things. So let me start by saying, यूं तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो. This, I think, sets the dichotomy that somehow genetics gives you righteousness in your genealogy. That on the basis of your genealogy, you are righteous. But we know from the Quran that the father of Ibrahim alayhi salam,
He had 50% of the genes of Ibrahim alayhi salam. He is not to be forgiven, even though one of the greatest prophets asked Allah to forgive him. And then you have the son of Nuh, another great prophet. He's also condemned. And then you have the uncle of the prophet, which is condemned in the Quran, Abu Lahab. So there's no genetic precedence in terms of claiming any kind of morality or greatness. Mirza bhi ho, Sayyid bhi ho, Afghan bhi ho. And the reason is in the biology. The biology is very clear. This is, you must have seen this in your classrooms, this is a meiosis. A reduction division, otherwise the number of chromosomes and the number of genes would keep expanding, and it would be impossible to have a coherent genome and a coherent phenome of any kind. So there's a reduction division in which you get half your chromosomes from your mother, half from your father. For men, they get the Y chromosome from the father, and everybody gets from the thing. So, okay, he says it's 5 minutes. Okay. All right, so, but there is another thing to it. There's recombination that takes place. So you're a mosaic of your grandparents. You're not identical because of this recombination between the chromosomes that takes place. So there is genealogical ancestry. You say that my father comes all the way from Sher Shah Suri, or you say he comes from the Chinese, Confucius, or whatever. Or as I was told by my mother that, and she showed me the pedigree, we come from Bahauddin Zakaria. That's genealogical ancestry. And it may be 100% true. But from a genetic point of view, it's meaningless. Because every generation you have the number of genes that you get from that one common ancestor. Is that clear? So by the time you get to the 12th or the 15th generation, you have nothing left. So within 300 years, it's all gone, or even 200 years. What you're left with is your mitochondrial genome, which is a few genes, and a few genes on the Y chromosome if you're a male. And that can go back to 60,000 years, but that's a very common shared thing. So think about this. People who claim righteousness based on their genes or their genetic genealogy, it is false. But if they have been taught the right things, if they have the right culture, then that's a different thing. That's a very individual thing. But you can create a culture within a family or a group or people that is righteous. What to do with your genetics? So the biggest problem in Islamic history is the conflict of claiming righteousness through genealogy. And you can trace all the wars that took place early in Islam. First fitna, second fitna have all to do somehow with this notion that was not acceptable to the Prophet, was not acceptable to the first three caliphs. So I'll move on to now talk about research, give you one example. I am not a religious scholar, I am not a muhaddiseen, but I came across this and I was intrigued by this man, Muhammad Akram Nadavi. He came from a small village in India and then he did his PhD from Lucknow in Arabic literature and so forth, and then he went on to England and in Oxford. Then somebody showed him, he said, look what these Orientalists are saying about Islam, that you treat your woman very badly, they are uneducated, they don't do anything. And he said he was stunned, so he did research. And he did research for 15 years. And he produced 43 volumes of 10,000 women muhaddiseen from the time of the last 1400 years. And now he has found another 1,000.
43 volumes in Arabic, but this one volume in English, you can see. So that's religious. And I'll end with this. They're showing red over here. I won't stop you from going for tea if you want to. But some years ago, I got an email saying, now, by the way, there were 3 Nobel laureates who were born in what is now Pakistan. They were all born before Pakistan in science. That's the only Nobel laureate that's reasonable. So I got this email saying that in 1400 years, the Islamic bloc has not produced a single life-saving medicine, and it was attributed to Dr. Abdul Salam. When I said I did not agree, and I could name 3 Muslim Pakistanis just on the top of my head, who made life-saving discoveries in the last few decades, I was challenged to name them. Because Salam had said, almost every potent living medicament of today, from penicillin upwards, has been created without our share of input from any of us from the Muslim world, and this was published in the Renaissance of Sciences in the Islamic countries. So one should never make, even if you're a Nobel laureate, these sort of sweeping statements, especially if it is not your field. He was not a physician, he was not a biologist, and he was not a geneticist, he was not a pharmacologist, he was a physicist. And that is my point was that you have a narrow field and you're going to work on it all your life because the knowledge has to be expanded. You can't know everything. So I just looked it up and I found I guess I'm missing a slide. Oh, here it is. So first one that I thought about was Ayub Khan Umayyah. He was, when I was at the NIH, he was there, he was head of neurosurgery and he produced the Umayyah Reservoir. How many lives has it saved? How many children were given chemotherapy and antibiotics and so forth? This is my last slide, by the way. Then I came across Qazi Muhyiddin Ahmed. This is all within Pakistan's time. He was a graduate of King Edward Medical College. His parents had migrated from India. He studied at the King Edward Medical College, 1930 to 1999. And he is the inventor of the first inferior vena cava umbrella that prevented clots from traveling to the heart, preventing so many fatal pulmonary emboli. Did he save lives? Apparently he did. Then you have Dr. Muhammad Aslam Nasir. He's still alive, 61, graduate of Nishtar Medical College, inventor of the eye gel that is given in an emergency for breathing so you don't have to intubate the patient. And it's all over the world. It's used in ambulances in England and UK and so forth. So you can read about it. You should be proud. And then I hear now there's a portable MRI from Aga Khan and the algorithms by a Pakistani physician. But then we go back and we say Muslims invented variolation for smallpox. And it was practiced from Turkey to Libya to Bengal. And I have a reference here. And if the world had followed the Prophet's example of quarantine, we would have a much easier time with it than we have had. Now the Chinese did that, and their mortality rates are very, very low. And I think Pakistan is also one of the successful countries. Then you have the non-halal, non-tayyib animals like bats, like pangolins, like civet cats. They spread the SARS viruses. You see the beauty of prohibition of such animals? Then you have pig farms. Pig farms are recombination machines. They take the avian flu virus and they take the human virus and they mix it up and you have a new component every year almost. So you can imagine that what science is telling us today is about how animals, most of the diseases, communicable diseases, come from animals. There are 26 disorders from dogs alone, but you have all these, measles, all these cowpox, smallpox,
they came from animals, SARS. So the Middle East and North Africa region has the lowest HIV prevalence in the world, 0.1% living with HIV. This was 2018. In contrast, the Sub-Saharan Africa, highest HIV prevalence of 6.8%. So you can see that the Muslims have contributed a lot, and these are few. I'm not an expert on history of medicine, but you can see that that statement made by the Nobel laureate was a false statement. And I'll end by thanking you for inviting me, and I'm available for any discussions you may have, because this was a lot of new material, at least for me, and there may be questions. So thank you. Thank you very much, Professor Tipu Siddique, for this scholarly talk. Now, I invite Professor Tariq Rafi, who is the chief guest of this inaugural session of the PIMA Convention 2024. Professor Tariq Rafi is the chairman, Higher Education Commission, Sindh. He is the former vice chancellor of the Jinnah Sindh Medical University. I invite and request Professor Tariq Rafi, please. Bismillahirrahmanirrahim. Nahamduhu wa nusalli ala rasulil kareem. I am really grateful to the organizers of this PIMA 27th Biennial Convention to ask me to be here. It's really an honor. And to have some of my teachers here, I am really honored to see them over this very, I should say, early in the morning. A large number of gathering here is very encouraging to see, especially the doctors on a Saturday. PIMA differs from other medical or other associations in a way that it has got a very important combination of Islamic ideology with your professional knowledge. And I was going through and I was told that in 1979, PIMA started with 50 people who have shared the same ideas about how to combine the Islamic knowledge, the Islamic things with the professional knowledge. Medical education and doctors play a very vital role in our society. All professions are noble, but doctors and medicine holds a completely different place in educational sector throughout the world, not only in Pakistan. It is one profession where you not only learn your knowledge, apply to your patients, but at the same time you have the big opportunity of serving the ailing humanity and getting the kind rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. I don't say that other professions do not have, but this is one place where we can, with our dedication and commitment, be able to do so. As doctors, it's our duty that not only that we should be applying our knowledge to our patients, but we should also keep ourselves abreast with the latest development that is taking place throughout the world. And I'm very happy to note that PIMA, through its seminar, symposia, continuous medical education program, is playing a very vital and important role in giving this knowledge to our doctors who need to upgrade their knowledge what they have learned during their medical schools and to keep abreast with what is happening throughout the world. At the same time, one thing that is lacking in all our educational sectors is that we are being given an education in the universities, in the colleges, in the schools. In medicine, I can say, being a doctor myself, that the best of the books that are there, we are taught. But unfortunately, no one is paying attention to the ethical grooming of our
young generation. There is one thing which is lacking, and that is one thing which is really bothering to all of us. In this era of digitalization and the social media that has been there, it has now become more imperative for us to give ethical and moral training to our students in addition to the professional knowledge that we are imparting to them. That can be done in two ways. One, having classes, having lectures, and the second, and I think that is much more important, is being a role model for your students yourself. Most of the students, when I was in medical college, I had role models in my teachers. And I always wanted to be one of them. My reason to be in ENT was because one of my teacher, who was my role model, was an ENT professor. So many of us follow that because they have got role models. Do we think that we are, as a teacher myself, are role models for my students? Have I been giving them that ethical and moral example that they should be following? What is the basic reason of this decline in our ethical and moral standards, not only in education institutions, throughout the country? Education institutions does not work in silos. They are a part of the whole society. And unfortunately, the society in our country is on a decline. And when it's on a decline, everything is going down. But as teachers, as medical professionals, we have to play our role, and we have not to only educate our students, our doctors, for the professional acumen that we need to have them, but at the same time, we need to tell them what are the moral values. And it could not be a better example for being Muslims that we can inculcate into them the ethical and moral values which our religion has taught to us. Honestly, I'm telling you that we, though maybe very senior professors, but we have confined our knowledge to a tunnel thinking that is confined only to our profession. We do not look around for other things that we should also be learning, a knowledge from other sources, what's happening throughout the world, what is the current situation politically, what is the things happening in the world. As a professor of ENT, I'll only talk about, think about, and educate and talk about ENT. But I'm not talking about what's happening. I'm not educating my students to what they should be knowing other than the professional knowledge. And that is very important for them to be a good person, to be a good human being. I still remember when I passed my FCPS Part 2 examination, and I went to my professor, who was my mentor and was my supervisor, Professor Shabi Zaidi. In the morning in his office, he gave me a book. And that book was about evolution of human being. And he said, 2 saal tumne bahut medicine ENT padhi hai, now you should be reading these books. Read some autobiography. Read about people who have contributed to this world, so that you should know that the world is not only medicine, the world is not only what you have been doing, it's a much larger canvas, and you should be knowing about it. And he's one of those persons who I think was a very well educated person who can talk about on any subject, on any topic for hours and hours. Similarly, I have been blessed to be working with, as a house officer, Professor Rab, Muhibul Rab, a man of vision, a man I think you can talk to him, you can just sit and listen to him, and he can talk to you on any topic. It could be religion, it could be philosophy, it could be anything. Do we have examples like that today amongst ourselves? Maybe there are, but they are very few. So we need to not only educate the new generation, not only to educate our students, we need to educate ourselves also, so that we can impart something, so that we can be a role model to them, and should make them understand what this vision is all about.
It's not only medical education and your profession. The world is a much bigger canvas than that. And unless we think about that, we will not be able to achieve what we have. Khalil Rahman Sahab has very correctly said that there are two distinguished characteristics. One, divisions, I should say. One is those which are contemporary education, which we are learning, and the other is the madrasa education or the religious education. Both of us are in a conflict with each other. I personally feel, as a person of a contemporary education, that what knowledge I have, they do not have. And similarly, they think that how pious I am and how knowledgeable I am in religious matter, that's the most important thing, and that is much more than knowing the contemporary education. Unfortunately, both of us are on a wrong path. We are running in different directions. And unless we combine both of them, this country is not going to progress. Having that in my mind, the last 2 years that I have been as chairman of the Higher Education Commission, I tried to convert some madrasas into universities. Bring the madrasa religious education into contemporary education. And I have been successful in converting 2 madrasas, Jamatul Rashid, which is by now it's called the Al-Ghazali University, and Jamatul Kausar, which is now the Kausar University. You might have seen boards of Kausar University admissions on the road. There are a number of boards attached there. Both these were total madrasas. But I tried to convince their administration, you should enter into contemporary education. They have started MBA, they have started law, they have started IT, and they have started finance, banking, other things. And now when these students will come out, and in addition to that, they are having the Dars-e-Nizami, Kaliyatul Sharia, Fiqh, they are studying all that along with the contemporary education. Can they be considered as a faculty of IT? Similarly, it holds good for business school, or it holds good for if they have got law departments. So they have hired people. And you will be happy to know that Al-Ghazali University, which was Jamatul Rashid, they have got 4 faculty members which they have hired from outside Pakistan. 2 of them are English people who have come over, Angrez, and I told them, if you have these faculty, people will have a better concept and a better understanding that you are not confining yourself to people who are only religious minded. You have got an open space, you have got an open mind. Whoever is a good teacher, he can be invited. They are paying good salaries to them, and 2 of them have come from England. They are English people, and they are teaching, one in business and the other one is in IT. So you see, a mix of these will then produce children, produce students, and will be something that will be bringing a lot of change. Medicine is fast expanding, and very correctly said that we need to have research. But unfortunately, there is no research culture in this country. I myself, being the chairman of the Sindh Higher Education Commission, we have got 30 public sector universities in Sindh and 34 private sector universities. We have got one of the biggest universities in Pakistan, the Karachi University, having 54,000 students. But do these universities have research culture? No, there is no research culture. It's not because there's a lack of, even those institutes
who are considered to be very good in research. For example, HEJ is considered to be one of them, or Nada Panjwani Institute of ICCBS, Institute of Nada Panjwani Institute. I was just asking them, how many patents have you got done? How many of your research has affected the mankind in a positive way? How many of your medicines have come over? Very correctly said my speaker before me that there are Muslim scientists who have done it. He has named 3 of those who have contributed. But one thing they have to see, all of them who were there, who did it, they did it in an environment in the West. None of them has been able to do it in Pakistan. Because there was an environment for research for them. There was an environment provided where they think that the research could be done, they were supported, and they were able to achieve. There may be many more who will be achieving that. But despite all the facilities that we have, we cannot blame that we do not have the facilities. Just to give a figure, that for the 30 public sector universities in Sindh, the government of Sindh is providing 43 billion rupees. As compared to in Punjab, 54 public sector universities, only 7 billion. So it's not the matter of money, it's the matter of a mindset. We do not have a research mindset, and so when I do not have a research mindset, I cannot train my students to be in research. We need to inculcate the research mindset in our students, and first we have to do that in our faculty itself, in our teachers itself, so that then can only take place. In the Muslim world, when Islam and the Muslim world was on the top of the world, what was the difference? The difference was the universities were involved in research. Education was one factor which was leading us. Why we are behind today? The reason in simple is we have lacked in education. आप ये कह सकते हैं कि चले पाकिस्तान में आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं. What about the Gulf states? What about the Middle East countries? They have got billions and billions and billions of dollars present. But what is the research? No research. So research is to be one very important segment, and I hope PIMA can add to it. And when I came into Sindh Higher Education Commission, हमने 10 करोड़ रुपए रखे for universities, and many of you are sitting here. I can see some of you जिनको हमने funding भी दी कि आप research करें. लेकिन उस research की हमारी reality जो है, what ground reality is, उससे क्या linkage है? Food security पे आप research करें, आप climate change पे research करें, and these research should be then presented to the government in the form of recommendations which the government should follow. Guftan, Nashistan, Barkhastan. Research is done just like that. No implementation, no impact of that research. So we can talk and talk and talk very long for that, but in the end I want to congratulate PIMA for organizing this very, very important convention of the 27th convention, and I hope that in the day to come, today and tomorrow, all those people who will be talking about, who will be talking on the research, will be talking on the new subjects and topics, will attribute and have some impact on those who will be there. One thing we should not forget, that whatever responsibility is given to me, to you, we all are answerable to Allah Ta'ala for that. So if we take that responsibility as a part of that, we have to reply to our Creator for that, then with that feeling, maybe we can be able to contribute something to this country, which has given everything that we are. What I am today and what you are today is just because we have got a country which is Pakistan, and Allah Ta'ala has been blessed us with that. Thank you all very much, and thank you to PIMA and its organizer. Thank you very much. Thank you very much, Professor Tariq Rafi, for his inaugural speech. I request Professor Masood Hamid to come to the stage to give the shield to Professor Tariq Rafi. Professor Masood Hamid.
I request Professor Masroor Ahmed, who is sitting here, ex-Pro Vice Chancellor of the Dow University and sitting Councillor of the CPSP and the Treasurer of the CPSP. I request Professor Masroor to give the shield to Mr. Khalilur Rahman. Sir. I request Professor Iqbal Khan, the Vice Chancellor of Shifa Tamir-e-Millat University, to come to the stage. Professor Iqbal Khan, to give the shield to the Professor Tipo Siddiq. Iqbal Khan Sahab, Islamabad se tashrif laye especially. I request Professor Syed Hussain Mehdi, the Vice Chancellor of the Suhail University, to come to the stage to give the shield to Professor Shahid Noor. Professor Shahid Noor is our patron of this convention. Professor Saad Khalid Niaz is also the chief patron of the convention, but he is unable to come because of the fracture at his ankle. Professor Syed Hussain Mehdi to Shahid Noor. I request Professor Hafizur Rahman, who is the Professor of Ophthalmology and President Al-Khidmat, to give shield to our beloved President, Dr. Abdulaziz Memon. I request Dr. Misbahul Aziz, who is a renowned ophthalmologist, is the ex-president of the Dow Medical College Students Union, Dr. Misbahul Aziz, to give a shield to Dr. Iftikhar Barni. I request Dr. Misbahul Aziz. Dr. Iftikhar Barni traveled from Islamabad to Karachi. He is the Central General Secretary of the PIMA and he is the psychiatrist by profession. Thank you very much. As the last speech of the Chairman Convention, I request Professor Atif Hafiz. He is the Chairman Convention. He made day and night work hard to arrange this show, and you see the very good show here. So I request Professor Atif Hafiz, who is the head of the Head and Neck Surgery, Dow University of Health Sciences, and director as well, for the vote of thanks. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. मेरी जिम्मेदारी शुक्रिया अदा करने की है, लेकिन इससे पहले मैं जो हमारे पैट्रन साद खालिद नियाज़ हैं वो आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भिजवाया जो मैं पढ़ के आप लोगों को उनकी तरफ से, पैट्रन इन चीफ हमारे हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज मैं पढ़ के सुना सकता हूँ.
Honorable Chief Guests, respected members of the organizing committee of the 27th Biennial PIMA Convention, and my dear colleagues, I am grateful to PIMA for giving me this honor. I am deeply saddened not be able to be with you, all which is due to my ankle fracture, which doesn't allow me to sit for long periods. PIMA conferences focus not only on an excellent and up-to-date scientific programs, but also focus on ethical and religious issues related to our field. As they say, तालीम के साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है. To be a good doctor, you need to be a good human being. I wish organizers my best wishes and pray to Allah make this conference a successful event. He has also said, as you all know, that this inaugural session, we have dedicated it to our beloved Dr. Humayun Farooq, who passed away early this year in January by the will of Allah. And Dr. Saad also has said that we are missing Humayun Farooq Bhai. I pray for his success in Akhirah and Ameen. Kindly वो Humayun Bhai की जो वीडियो है वो चला दें. ये एक हुमायूं भाई की छोटी सी वीडियो है. अगर ये उस स्क्रीन पे चल सके तो बहुत अच्छा है. एक अहद एक दास्तान. आप आ जाएं शुजा, मेरा ख्याल तला नहीं है शायद. मैं गुजारिश करूंगा अपने चीफ गेस्ट प्रोफेसर तारिक रफ़ी से कि ये शील्ड हुमायूं फ़ारूक भाई की यादगारी शील्ड जो है वो डॉक्टर शुजा फ़ारूक को दें. मैं आखिर में ये हमारी इनॉग्रल सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर तारिक रफ़ी का कि जिन्होंने अपनी इंतहाई शदीद मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला. कल ही अमेरिका से वापस आए हैं और आज बल्कि ख़ास तौर से इसलिए आए कि आज हमारी इनॉग्रल में इनको शिरकत करनी थी. इसके अलावा डॉक्टर टीपू सिद्दीक जो भी अमेरिका से हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए और इन्होंने अपना एक स्कॉलरी लेक्चर दिया. खलील रहमान चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जितने हमारे मेहमानान गिरामी हैं, आप सब, मैं फ़र्दन नाम नहीं ले सकता, सबका दायरे,
لیکن جتنے لوگ مختلف شہروں سے مختلف صوبوں سے سفر کر کے کراچی تشریف لائے اور جو لوگ کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج صبح وقت نکالا اور ہمارے اس انوگرل سیشن میں آئے، میں ان سب کو شکر گزار ہوں. میں تمام فیکلٹی کا جو آنے والے سائنٹیفک ہمارے پروگرامز ہیں اس کے اندر جو وقت دیں گے اور اپنے لیکچرز اور اپنے مقالے پیش کریں گے ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. میں تمام کمیٹیز کا، کسی ایک کمیٹی کی بات نہیں، جنہوں نے اس میں رات دن کام کیا ہے اور اس پورے کنونشن کو کامیاب بنایا ہے، میں ان تمام کمیٹیز، ان کے انچارجز، ان کے ممبرز، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات انت تک محنت کی ہے. میں ان تمام فارماسیوٹیکلز کا میں فردن نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ ایک بہت بڑی طویل لسٹ ہے اور اس کو گنوانے میں میرا خیال ہے 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن جس طرح انہوں نے اس خالص اکیڈمک ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا ہے، میں آپ سب فارماسیوٹیکلز کا بہت شکر گزار ہوں. میں ای کامرس اور پکسل پوائنٹ جو ہمارے ایونٹ آرگنائزر ہے اور ہماری تمام اس ایکٹیویٹی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کنونشن کو انعقاد کرنے میں کامیاب ہوئے. تمام حمد اور تمام تعریف اول و آخر اللہ تعالیٰ کے لیے. بہت شکریہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ چائے تیار ہے اس کے لیے تشریف لے چلیں، اور چیف گیسٹ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ایگزیبیشن کا افتتاح کر سکیں. خواتین کے لیے ہال نمبر 1 میں ہے، یہاں سے اسٹریٹ جائیں گے تو خواتین کو ہائی ٹی کے لیے اس طرف جانا ہے. مرد حضرات کے لیے ہال 2 میں ہے، اور کوپن اپنے ساتھ رکھیں، وہاں پر جو ہے وہ کوپن لیے جائیں گے ہائی ٹیز کے، لنچ کے ٹائم پہ لنچ کے، تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے. ہمارے چیف گیسٹ اس وقت جو ہے وہ ایگزیبیشن کی انوگریشن کریں گے، تو کچھ لوگ ان کے ساتھ فارماسیوٹیکل کمپنی کی جو ایگزیبیشن ہے اس میں شریک ہوں گے، تو ان سے باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر تشریف لے جائیں.